اس بھائی نے یہاں قرآن کریم کے بارے میں ایک حیرت انگیز چیز دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ For example, how many ayat are in the surah? For example, in Surah Fatiha, there are 7 ayat, and he's now placed a dot there. Surah Baqarah, there's 286 ayat, and Alhamdulillah, he's placed a dot there. So by using this concept of placing the dots in the appropriate places of the number of ayat in the surah, eventually this is what comes out of it. The name of Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, totally unique, mashallah. حیرت انگیز ہے نا؟ تو آئیے ہم خود بھی اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ یہ محور سورتوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور یہ آیات کی تعداد کو۔ اب ہم اس چارٹ پر اس اصول کو لاگو کرتے ہیں۔ تو اب یہاں ہمارے پاس قرآن کی تمام سورتیں ہیں اور یہ ان کی آیات کی تعداد ہے۔ اب وقت ہے معجزے کے اظہار کا۔ لیکن ایک منٹ، کہاں ہے؟ کیا یہی وہ معجزہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یا پھر میں اپنی مرضی سے کچھ نقاط چن کر اللہ تعالیٰ کا نام بنا دوں؟ پھر یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ اور ویڈیو کا عنوان قرآن کی سورتوں کا معجزہ کیوں رکھا گیا؟ ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں اور افسوس کے ساتھ بہت سے مسلمان بغیر تحقیق کیے انہیں شیئر کر دیتے ہیں، اور جب غیر مسلم یہ دیکھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ درست نہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں قرآن کے معجزات ثابت کرنے کے لیے ایسی چیزیں گھڑنی پڑتی ہیں جو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اور دوبارہ دیکھیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کچھ نقاط کو کیوں ملایا اور باقی کو کیوں چھوڑ دیا، انہوں نے اسی طرح کیوں بنایا اور کسی اور طریقے سے کیوں نہیں۔ یہ ایک اور مثال ہے جسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ بھائی قرآن کا ایک اور معجزہ دکھا رہے ہیں کہ صفحے کی پہلی 5 سطروں کے ابتدائی حروف صفحے کے آخری حصے کی 5 سطروں میں عکس کی طرح ہیں۔ الثالث واو الثالث واو نفسه، الرابع لام الرابع لام، الخامس را الخامس را، اور یہ اس مصحف کے ہر صفحے میں موجود ہے، لیکن جب ہم خود دیکھتے ہیں تو کم از کم میرے مصحف میں تو ایسا نہیں لگتا۔ چلیے ایک اور دیکھتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں، یہاں بھی نہیں، اور یہاں بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی مصحف میں ایسا نہیں ہے سوائے اس کے جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دراصل 12 سطروں والا ایک خاص مصحف ہے جسے اس خاص ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دیکھیے کہ اس سطر میں الفاظ کتنے چھوٹے اور تنگ لکھے گئے ہیں تاکہ یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکے، یعنی اسے اس طرح لکھا گیا ہے کہ یہ خاص شکل بن جائے۔ تو یہ معجزہ کیسے ہوا اور لوگ اسے معجزہ کہہ کر کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اور یہ واحد مثال نہیں ہے، یہ ایک اور مقالہ ہے جو توافق کے معجزے کی وضاحت کرتا ہے، جس میں اسم اعظم کو مصحف میں افقی، عمودی اور حتیٰ کہ صفحات کے درمیان میں بھی بالکل سیدھ میں دکھایا گیا ہے۔ حیرت انگیز ہے نا؟ لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں ہے، مصحف کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا نظر آئے۔ کچھ جگہوں پر سطریں تنگ کی گئی ہیں اور کہیں پھیلائی گئی ہیں تاکہ یہ معجزہ بنایا جا سکے۔ ایک اور مثال، وائرل ویڈیوز جن میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں مثلاً فرشتوں اور شیطانوں کے ذکر کی تعداد برابر ہے۔ Please read the Quran for me and tell me how many times the word angel and the word devil is mentioned. In the Quran, the words angel and devil are equally mentioned 88 times. This is often seen as representing a balance between good and evil forces. حقیقت یہ ہے کہ لفظ ملک یعنی فرشتہ مصحف میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے اور لفظ شیطان 63 مرتبہ آیا ہے۔ Please read the Quran for me and tell me how many times the word prayer is mentioned.
The word prayer is mentioned 5 times in the Quran, reflecting the number of times Muslims pray each day. کیا واقعی حقیقت یہ ہے کہ لفظ صلاح یعنی نماز 79 مرتبہ آیا ہے، اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن کے لاکھوں ویوز اور لاکھوں شیئرز ہیں۔ تو میں اس سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے 1 منٹ ضرور لیں۔ آپ آسانی سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اس عمل میں آپ کچھ نیا بھی سیکھیں گے۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ قرآن کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کا سبب بنیں۔ اگرچہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن میں معجزات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس چینل کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گی جن میں قرآن کے معجزات دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود ہی معجزات سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اسے ثابت کرنے کے لیے کچھ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں اپنی کوششیں ان معجزات کو پھیلانے میں لگانی چاہیے جو واقعی ثابت شدہ ہیں۔ تیسری بات، ہمیں معجزہ اور لطائف میں فرق کرنا چاہیے۔ معجزہ وہ چیز ہے جسے کوئی انسان نقل نہیں کر سکتا، جیسے قرآن کی لسانی خوبصورتی۔ اس جیسا کلام لانا ناممکن۔ قرآن کا محفوظ رہنا، وہ پیشین گوئیاں جو درست ثابت ہوئیں، سائنسی حقائق اور بہت کچھ۔ جبکہ لطائف وہ چھوٹی، باریک اور انوکھی چیزیں ہیں جو قرآن میں دیکھنے اور جاننے میں دلچسپ ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ جاننا کہ قرآن کی بعض آیات کے حصے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں، یہ ایک خوبصورت انوکھی بات ہے، کیونکہ عربی شاعری میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں اور یہ ممکن ہے۔ لیکن معجزے کا لفظ زیادہ استعمال کرنا اس کے اصل معنی کو کمزور کر دیتا ہے اور حقیقی معجزات کی عظمت کو بھی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔